بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کشمیر ٹی وی اور آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ تمام احباب کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم بات کریں گے جو کرنٹ سینیریو ہے ہمارے پورے ریجن کا, گلف کنٹریز کا, مڈل ایسٹ کا اور ایون کہ پوری دنیا کا. جو اس کی مین کاز ہے اور مین جو وجہ ہے وہ اسرائیل ہے. پہلے اس نے فلسطین کو ٹارگٹ کیا اور ابھی وہ جو ہے وہ گزشتہ 2 دنوں سے ایران کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ایران کی جتنی بھی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے جس میں اس کے سپریم لیڈر ہیں, اس کے آرمی چیف ہیں, وہ اس تمام ایپیسوڈ میں ان کی شہادت کی بھی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے ایرانی میڈیا نے. تو آج ہم بات کریں گے کہ بیسکلی اسرائیل جو ہے یہ اس کے مقاصد کیا ہیں, یہ چاہ کیا رہا ہے, اور اس میں اس کے پیچھے جو امریکہ کا رول ہے وہ کیا ہے, اور نیٹو جو پوری ایک کمیونٹی ہے ویسٹ کی اس کا اس میں کردار کیا ہے. تو اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ الرحمان محمد. حفیظ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ رمضان کے اس مصروف ترین دور میں آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. ہمیں بتائیں کہ اسرائیل جس نے پہلے ٹارگٹ کیا فلسطین کو, اور ابھی گزشتہ 2 دنوں سے ہمارے پورے ریجن کے جو حالات کافی کشیدہ ہیں, اور ایران میں اس نے ایئر اسٹرائک بھی کی ہیں, میزائل بھی گرائے ہیں اس نے, اور جتنی بھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں ان کی آرمی چیف ہیں, ان کے سپریم کمانڈر ہیں, ان کی شہادت کی بھی جو تصدیق ہو گئی ہے. تو مجھے بتائیں بیسکلی چاہ کیا رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی بالکل, اس وقت جو اسرائیل جو ہے وہ ایک عالمی دہشت گرد ہے. نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ, اور وہ ایک عالمی دہشت گردی جو پوری دنیا میں وہ کر رہے ہیں. اور اس وقت سب سے پہلے تو میں جو ایران کی عوام ہے ان کے اس گہرے دکھ پر ان کے ہم ساتھ ہیں, اور یہ صرف ایرانی عوام کا جو ہے دکھ نہیں ہے بلکہ پوری امت کا دکھ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری ایک امت کا مسئلہ ہے. اور جس طریقے سے پہلے فلسطین کو انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے بربریت کی, وہاں پہ بچوں عورتوں کو شہید کیا, اور پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ امن بورڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی جارحیت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مذاکرات کی جو ہے وہ لیبل لگا رہے ہوتے ہیں, مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں, لوگ جو ہے اس میں یہ کہ ثالثی کا کردار ادا رہا ہوتا ہے. ابھی آپ اگر اس سچویشن میں دیکھیں تو ایران نے بہت سارے معاملات کے اوپر جو بھی ان کی طرف سے اس میں مطلب جو چیز ان کی باتوں کو ماننے کے لیے ایران تیار ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اندرون خانہ ان کے اپنے ہی مقاصد سے عزائم تھے. جیسے منافقین کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ کچھ ہیں, باہر سے کچھ ہیں. تو یہ جو عالمی دہشت گردی ہے, اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بار بار ڈسے جا رہے ہیں. اور پھر اس نے وہی کیا کہ جو ہے اس نے کرنا تھا. انہوں نے جو ہے آیت اللہ خمینی کو جو ہے جو ایران کے انقلاب کے پاسداران ہیں اور جو اس کے لیڈرشپ ہیں, اور جنہوں نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کفر کے جو ہے اس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر بات کی, اور پھر ان کو جو ہے اپنا جو ہے شہید کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کی ہم جو ہے وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں اس دہشت گردی کی. اور اس کے اوپر جو ہے پوری دنیا کو جو ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران نے آپ کے پاس مطلب جو رشیا نے, چائنا نے, اور جو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جو اپنا جو ہے بہت اچھا سٹانس لیا ہے. اور اگر پاکستان اور اسی طریقے سے جو باقی دنیا کے مسلمان ممالک ہیں اس کو بھی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ان کا ننگا کردار ہے, ان کی جو عالمی دہشت گردی ہے, اس کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے امن کے جو ہے وہ پے در پہ ہیں, اور پوری دنیا کا جو امن جو ہے وہ خطرے میں ہے صرف اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جس نے پہلے فلسطین کو ٹارگٹ کیا, ابھی اس نے ایران کو ٹارگٹ کیا, تو نیکسٹ اس کا ہدف کوئی اور مسلم کنٹری ہوگا؟ جی بالکل, یہ بات واضح ہے. اور اس میں اگر آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں تو جو یہودی ہیں اس وقت ان کی جو پوری لابی ہے وہ اس چیز کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں واحد ایک جو ہے یہودی ایسی قوم ہے جو اپنی جو مذہبی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں چیزوں کو. تو یہ پراپر ایک پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اگر چاہے وہ کہ جو ہے آپ کے پاس اسرائیل کی پوری ہسٹری چیک کریں, اس کے بننے سے لے کر ابھی تک, تو اسرائیل کا مقصد ہی قیام کا یہی ہے کہ جو عرب کنٹری ہے وہاں کے جو ذخائر ہیں, وہاں کی جو دولت ہے, اور اسی طریقے سے جو امن ہے اس کو برباد کرنا, اور پھر جو ان کے سونی طاقتیں ہیں ان کے جو پسپردہ مقاصد ہیں اس کو جو ہے اچیو کرنا. اور امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے. تو بیسیکلی تو اسرائیل جو ہے وہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے امریکہ کا اور اس کا عرب کنٹری میں جو ہے امریکہ کا مطلب اس کا ان ہونے کا ایک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ٹول ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ چیز بہت واضح ہے. تو اگر آج ایران ہے تو کل پاکستان ہو سکتا ہے, کوئی نیکسٹ موو ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا کیا, شام کے ساتھ کیا کیا, اسی طریقے سے باقی جتنے مسلمان ممالک ہیں.
تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا. لیکن بدقسمتی سے مسلمان جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا امریکہ اور اگر جو ہے وہ اسرائیل ایک ہو سکتے ہیں اور کھل کر جو ہے ان کی بیان میں جو ہے باقی ملک بھی آ سکتے ہیں, تو بدقسمتی سے مسلمان ملک جو ہے وہ ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جو ہے یہ کہ فلسطین تھا, اس کے بعد آج ایران ہے, تو بالکل یہ ایسی ہی بات ہے. اس جو ہے یہ انہی چیزوں کا جو ہے وہ تسلسل ہے. اور میرے خیال میں جو ایک بڑی ان کی جو اچیومنٹ جو سمجھتے ہیں ان کی جو نظر ہے وہ پاکستان کا اٹامک سسٹم ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ایران اس وقت پوری دنیا کا جو خاص کر کے یہودی دنیا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ملک ہے, اور ایران نے ثابت بھی کیا کہ وہ جھکے نہیں, وہ بکے نہیں, انہوں نے جو ہے ان کے سامنے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو پوری دنیا کی اس وقت ان کے سامنے جو ہے جو پاکستان کی جو اٹامک طاقت ہے وہ بھی جو ان کا جو ہے بورڈ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ سامنے ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سازش کامیاب ہو جس میں وہ پاکستان کی جو اپنی جو قوت ہے, اور یہ قوت صرف پاکستان کی نہیں بلکہ تمام مسلمان ممالک کا سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ مشترکہ سرمایہ ہے, تو اس کے اوپر بھی نظر ہے ان کی. تو میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر اور صرف جو ہے مسلمانوں کے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیسے یونائٹ ہو سکتے ہیں اور جو یہودیوں کے پس پردہ عزائم ہے اس کو کیسے ناکام کیا جا سکتا ہے. جس طرح امریکہ نے ایران پہ پابندیاں لگائی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر میں پاکستان کے اٹامک سسٹم پہ بھی پابندیاں لگا سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ اس وقت پاکستان کا کردار بہت بہتر ہے. وہ اپنے جو اسٹریٹجکس ہیں ان کی مطلب جو ان کی جو حکمت عملی ہے, لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ جیسا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گرد بندہ اگر امریکہ کا صدر ہے وہ کہتا کچھ ہے, آپ اس کے بیانوں سے دیکھ لیں کہ جس طریقے سے کوئی ایک جو ہے جوکر ٹائپ بندہ ہوتا ہے, وہ کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کبھی تیارے گن رہا ہوتا ہے, کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے یہ کوئی بات جو ہے نا مطلب اس طرح سے وہ ہو جائے گا, اس طرح کی کوئی بات نہیں کی مطلب ہے. تو یہ لگتا ہے کیونکہ جو ہے نا اس وقت میرے خیال میں پوری دنیا کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں ہے, اور پوری دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا اسی طریقے سے آپ کا جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے ان کے ہاتھ میں جب تک یہ کمان ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے. لیکن بہت سارے حلقے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو صرف ایک مورا ہے, اصل تمام تر کارروائیاں جو امریکہ کی ایجنسی ہے وہ کر رہی ہے. جی بالکل, یہ بھی جو ہے بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اصل میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو جو ہے اس کے جو ہے نا جو مطلب جو ان کی جو کڑیاں ہیں وہ آپس میں جڑتی ہیں, لیکن بہرحال جب سے جو ہے جو دنیا پہ ٹرمپ لایا ہے سامنے تو اس کے جو کارنامے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں, اور اس نے دنیا کو خاص کر کے جو ہے نا پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے پیس بورڈ قائم کر رہے ہیں, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن یہ بیسک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی فریق کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں. کوئی لوگ جو اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے اس میں جو ہے منافقانہ روش کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے انہی لوگوں کو جو ہے اسی مذاکراتی جو ہے عمل کے دوران جو ہے ان کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہیں. تو یہ انسانی جو ہے رویوں کے انتہائی اس کی جو سنگین خلاف ورزی ہے, تو ان لوگوں کے اوپر کوئی بلیو نہیں کیا جا سکتا, اور یہ کھلے دہشت گرد ہیں اور عالمی دہشت گرد ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ کاروائیاں مسلم کنٹریز میں ہو رہی ہیں تو امریکہ کا یہ ایک مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رجیم چینج کرے پوری دنیا میں, پوری مسلم کنٹریز میں, اور اپنے بندے جو ان کے ہیں اپنے مورے ہیں ان کو لے گئے سامنے؟ جی بالکل, یہ امریکہ کی شروع سے ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ جو ہے اپنے جو ہے تمام ممالک میں, نہ صرف مسلم ہسٹری میں بلکہ کہیں بھی جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے لوگ لانے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے تمام طرح کے جو غیر جمہوری طریقہ کار ہیں ان کو بھی اپنایا, اور جو ہے اس طرح کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے آپ پاکستان کی بھی ہسٹری میں دیکھ لیں, آپ باقی دنیا میں دیکھ لیں. بدقسمتی سے اس وقت اکثر مسلم جو ملک ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایک جو ہے پارٹنرشپ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ملک بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, ان کے وی این میں جو ہے وہ روڑے اٹکا رہا ہے یا اس میں رکاوٹ ہے, تو امریکہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ جا سکتا ہے, وہ جا رہا ہے. یہ امریکہ کی ہسٹری رہی ہے. تو بالکل یہ جو ہے امریکہ یہ چاہ رہا ہے. اب دیکھیں دنیا میں وہ چیز نہیں رہی کہ آپ فزیکلی جا کے کسی ملک کے اوپر جو ہے قبضہ کریں, بلکہ اب دنیا کی جو اسٹریٹجیز ہے اور امریکہ کی یہ ہے کہ ان کے اپنے طرح کے لوگ ہوں جو ان کی بات کو, جو ان کو ویژن کو جو ہے دنیا میں لے کے جا رہے ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ ملکوں میں اس وقت جو اسٹریٹجیز ہے, اس طریقے سے جو انٹرنیشنل پاور ہے جو ہے کہ اس میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو رجیم چینج ہے اور جو اسی طریقے سے جو حکومتیں ہیں وہ ان کی مطلب جو ہے وہ کٹپتلی حکومتیں ہوں اور انہی کے اشارے کے اوپر چلیں. تو بالکل ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہو رہا ہے, اور امریکہ کا یہی جو ہے نا اس کا ٹارگیٹ ہے. آپ اگر فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں, ابھی ایران کا معاملہ دیکھ لیں, تو اس میں مسلم کنٹریز اسپیشلی سعودی عرب کا جو کردار ہے وہ کوئی زیادہ خاطر خواہ نہیں تھا, کافی مایوس کم تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے سعودی عرب جو ہے مسلم امہ کا جو ہے مرکزی کردار ہے، اور اس کے پاس جو ہے پورے جو ہے دنیا کی نظر ہوتی ہیں ان کے اوپر. لیکن ایران کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں اور اس وقت جو ہے جس طریقے سے جو ہے غیر جمہوری طریقے سے جو بالکل جو ہے بڑی کھلی دہشت گردی کی گئی ہے، تو کسی مسلمان لیڈر نے جو ہے خاص کر کھل کر کے جو لوگ حکومتوں میں انہوں نے جو ہے کھل کر اس کی جو ہے مذمت نہیں کی. تو یہ ایک ایسا کردار ہے جس کی وجہ سے پوری امت اس وقت بڑی اضطراب میں ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو کسی جگہ سے بھی ایسی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملے، کوئی ایسا لیڈرشپ ہو کہ جو ان کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرے. تو میرے خیال میں اس میں جو سعودی عرب کا کردار ہے وہ انتہائی مثبت تو نہیں رہا، لیکن اس کے اوپر جو ہے مزید لمحہ فکریہ ہے. اور سعودی عرب اور اگر امت مسلمان یہ چاہتی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے جو ان کے عوام ہیں ان کی ترجمانی کریں، تو ان کو ضرور جو ہے عوام کے دلوں کی ترجمانی کرنی چاہیے. اور بینگ اے مسلمان یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. اس میں نہ صرف سعودی عرب بلکہ پاکستان، ترکی اور اس طریقے سے باقی جو ملک ہیں، مصر، ان کی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، اور جو ان کا ویژن اور مشن ہے جیسے کہ جو ہے ایک جو ہے اپنا جو ہے ایک امت کے طور پہ وہ اپنا موقف پیش کریں. اور صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، کہیں بھی اگر کوئی دنیا میں جو ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم کے ساتھ اگر کوئی جو ہے وہ زیادتی کرے تو ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اب تو ہمارے عادات یہ ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اپنے اوپر جو ہے اگر جو ہے ہمارے کسی بھائی کے اوپر کوئی در اندازی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو ہم اس میں حق کے بولنے کے بجائے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اس کو اڈے فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا نیگیٹو کردار ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. OIC جو پلیٹ فارم ہے مسلم کنٹریز کا، تمام تر معاملات میں اس نے بالکل خاموشی اختیار کی. ایون کہ وہ ایک جو ہے وہ میٹنگ بھی نہیں کر سکے اس والے سے. جس طرح نیٹو جو یہودیوں کا اور ویسٹ کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یونین ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری جو مسلم امہ ہے اس کو، اور جتنی بھی مسلمان دنیا ہے اس کو بھی اس طرز کا ایک یونین، ایک پالیسی جو ہے وہ لانچ کرنی چاہیے؟ جی بالکل. اس وقت سب سے پہلے تو اگر ہم یو این او کی بات کریں، یو این او جو اپنا وہ دعوت پوری دنیا کی ترجمانی کا کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ صرف یہودیوں کا کٹ آؤٹ ہے، اور یہودیوں کی جو ہے اس کے لیے بنا گیا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے انٹرنیشنل معاملات کے اوپر اور ناانصافیوں کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر اس نے چپ ساتھ دی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے ان کو جو، لیکن اس طرح سے جو مسلمانوں کا اتحاد ہے وہ ماضی میں بھی بہت سے اتحاد بنتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی فنکشنل نہیں ہوئے، یا ان کے جو لیڈرشپ تھی ان کے اندر وہ اتحاد یا ان کے اندر وہ قوت، وہ جذبہ نہیں رہا کہ وہ لے کے چلیں. حالانکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت جو ہے پوری دنیا کا جو ذخائر ہیں، اسی طریقے سے جو تیل ہے، جو دولت ہے، وہ ان کے پاس ہے. اور الحمدللہ کہ ملک اگر یہ مسلمان ملک جڑ جائیں تو ان کے پاس جو ہے نا جو ان کو مطلب جو طاقت ہے وہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے. آپ خود دیکھیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کا اس وقت دفاعی معاہدہ ہے، لیکن افغانستان کے جب ہماری جو اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو اس میں سعودی عرب نے کچھ بھی نہیں بولا، اس نے کچھ بھی بات نہیں کی. اسی طریقے سے OIC کو دیکھ لیں، باقی جتنے بھی جو مطلب جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، تو اس اہم موضوع کے اوپر اس اہم جو ہے آپ کا مطلب جس وقت جو اپنا جو صورتحال ہے تو اس کے اوپر ان کا کوئی کردار نہیں رہا. اس کے اوپر ہمیں جو ہے مل بیٹھنا چاہیے. اور اگر ہم یہ جو ہے مل بیٹھیں گے نہیں اور جو تنظیمیں بنی ہیں اس کو فنکشنل نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ باری باری سب کی باری آئے گی، اور پھر اس وقت جو ہمارا بہت سا نقصان ہو چکا ہوگا. جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی، تھینک یو.